السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی اگلی آیت کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے آیت نمبر 51، لیسن نمبر ہے 39۔ اس کا عربی ٹیکسٹ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ اس کا ترجمہ، میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا، گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلی والی آیت سے رابطہ لنک جوڑنا پڑے گا، اور پچھلی آیت کیا تھی، آخر میں کیا بات ہوئی تھی، کیا بات کہی گئی تھی، کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ کیا تھا۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال تھا ہم سے کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کے اولاد کو دوست اور ولی بناتے ہو؟ کتنے ظالم ہو تم لوگ، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو، کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے تم لوگوں نے۔ برا بدلہ ہے یہ، اللہ کے بدلے میں اللہ کی جگہ تم نے اللہ کے دشمن کو اور خود اپنے دشمن ابلیس کو اپنا دوست اور ولی بنا بیٹھے۔ اسی کا مزید اعتراض اور اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے آیت 51 میں، اور وہ کیا کہ تم انسانوں نے میرے یعنی اللہ کے مقام پر ابلیس کو لا کھڑا کر دیا۔ وفاداری اللہ کی کرنی چاہیے تھی، اور اللہ کی کرنے کے بجائے شیطان کی وفاداری کرنے لگ گئے۔ اللہ کی اطاعت کی جگہ شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے لگ گئے۔ اللہ کی شریعت اور دین اور ہدایت کو چھوڑ کر، جو کہ قرآن و سنت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس سب کو چھوڑ کر شیطانی طریقوں کو، ابلیسیت کو اپنانا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہے کہ انسانوں نے ترجیح اور اہمیت اور امپورٹنس شیطان کو دے دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اس مردود کو، ٹھکرائے ہوئے ابلیس کو اللہ کے مقابلے میں کر دیا ہے۔ اب دوبارہ پڑھیں ذرا آیت کو، ترجمہ دیکھیں۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، حاضر نہیں تھے، وہ گواہ نہیں تھے، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم جن کو اللہ کا شریک مانتے ہو، اللہ کے برابر مانتے ہو، ان میں سے کسی ایک نے بھی آسمان و زمین کی تخلیق کو نہیں دیکھا، آسمان و زمین کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ساتھ تھے، نہ وہ آئی وٹنس تھے، اور نہ وہ خود اپنی پیدائش کے وقت شریک تھے۔ صرف اور صرف اللہ ہی اکیلا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کو سنبھالنے والا، پالنے والا بھی وہی، حفاظت کرنے والا، رزق دینے والا، اور زندگی اور موت دینے والا، اور ہر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اسی لیے اللہ کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کو ماننا لازم آتا ہے ہم انسانوں پر۔ اب سمجھے اللہ کیوں ناراض ہے اس آیت میں۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ انسانوں کی بے وفائی ہے، انسانوں کا اللہ کو توجہ نہ دینا، امپورٹنس نہ دینا، اور شکر گزار نہ ہونا۔ یہ انگریٹیٹیوڈ اور ڈسلائلٹی کی صفات جو ہے نا، وہ کسی کو بھی غضبناک کر سکتی ہیں، کسی کو بھی غصہ دلا سکتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر دوسری چیزیں بھی، جیسے امپریس کرنا، دوسروں کو امپریس کرنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، دوسروں پر امیدیں باندھنا، دعائیں کرنا، تو یہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں یہ۔
اس کی کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ مزید سمجھ میں آئے اور ہم ایسے کاموں سے گریز کریں، دور رہیں۔ دیکھیں، ہر معاملے میں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اور اللہ نصیحت کرتا ہے، اس کی طرف ہدایت دیتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو تم اس کام کو ایسے کرو، یہی صحیح طریقہ ہے جس پر اجر و ثواب بھی ہے، برکتیں بھی ملیں گی اور رحمتیں بھی ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان ہے جو ہر دم وسوسوں کی بلٹس ہمارے دماغ پر چلاتا رہتا ہے، اور جب کوئی اس کے جال میں نہیں پھنستا تو اس کے ساتھ اس کے آس پاس رہنے والوں کے پاس جا کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہوا تو ان کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان ویک ایمان والوں پر اپنا زور چلاتا ہے، اور وہ شیطان سے مرعوب ہو کر اس کے زیر اثر خود گمراہی کے شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب مثالیں دیکھیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہم کئی آیتوں میں پڑھتے ہیں قرآن میں، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے ہمیں۔ صلاۃ کا لفظ آتا ہے نماز کے لیے، اور زکوٰۃ کا لفظ زکوٰۃ ہی ہوتا ہے قرآن میں بھی۔ تو یہ فرض ہے ہم پر، اور 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے حقداروں کو دینا۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو شیطان اور اس کے پیروکار سوال کھڑا کرتے ہیں، تم کیوں دیتے ہو زکوٰۃ؟ تمہارا کمایا ہوا مال ہے، اپنی محنت سے کمایا تم نے۔ شیطان پھر خوف بھی دلاتا ہے کہ نہ مت دو، تم خالی ہو جاؤ گے، اس طرح ہر سال دیتے دیتے تمہارے پاس کیا بچ جائے گا۔ پھر بندہ اگر جیسے تیسے کر کے وسوسوں کو اوور پاور کر کے زکوٰۃ دے بھی دے تو دوسری منزل پر شیطان تیار کھڑا رہتا ہے، صدقہ خیرات دینے نہیں دیتا۔ کیا کہتا ہے، کیا سجھاتا ہے؟ ارے تم زکوٰۃ تو دے چکے نا، وہی تو فرض تھا تم پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اب آگے کیا دینا ہے؟ اور دو گے اس کے علاوہ بھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ صدقہ دو، میں تمہیں 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تمہیں لوٹا دوں گا، تمہیں واپس کر دوں گا۔ لیکن بخیل انسان شیطان کی بات میں زیادہ آ جاتا ہے، اور شیطان کیا کہتا ہے؟ مت دو، صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہو جائے گا، دیکھو اپنے بینک بیلنس کو، تم غریب ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ پھر عقل لڑانے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ تم کیوں دیتے ہو؟ اگر اللہ دینا چاہے تو اس کو وہ خود نہیں دے دے گا، تم کیوں دے کر اپنا نقصان کروا لیتے ہو؟ پھر بھی اگر بندہ دینے کی ٹھان لے تو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ اس میں سے آدھا دے دو، بس کافی ہے۔ تو جو بندہ 10 روپے دینے والا تھا وہ اپنے 10 روپے کی نوٹ اندر کر کے 5 روپے کی کوئن ڈھونڈنے لگتا ہے، اور 5 روپے کی کوئن ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 روپے والا کوئن سکہ مل جاتا ہے تو وہ نکال کر قریب ضرورت مند کو دے دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ پھر اسی طرح اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، اللہ کی کتاب کلام اللہ کے کلام میں، کہ انٹرسٹ، ربا یعنی سود یا بیاج کا لین دین حرام ہے۔ لیکن شیطان کیا سجھاتا ہے؟ انٹرسٹ بیس لونز لیے بغیر تم گھر کیسے بناؤ گے؟ تم اپنی زندگی بھر کی انکم کو بچا کر اپنی سیونگ سے نہیں بنا پاؤ گے، اور پھر بڑھاپے میں بنا کر بھی کیا فائدہ؟ تم اس میں جیو گے نہیں، رہو گے نہیں، انجوائے نہیں کرو گے۔ تو کیوں نہ لون لے کر ابھی بھرپور جوانی میں گاڑی بنگلے کا بندوبست کر لو، عیش کر لو، تھوڑا سا انجوائے کرتے رہو پوری زندگی، اور ساتھ ہی ساتھ لون یا قرضہ پھیرتے رہنا۔ اور افسوس کہ یہی کر رہی ہے میجورٹی، معذرت کے ساتھ، لیکن لوگ اپنے انجام سے غافل ہیں، قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اندھے بن گئے ہیں۔ بیاج کا لینا اور دینا یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ بتائیں، اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اللہ کو مجبور کر سکتا ہے کوئی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 275۔ فرمایا
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ بیاض کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ ان کے اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ ہم لوگوں نے خود زندگی کو اتنی مشکل بنا چکے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معیار، کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا، جس سے فضول خرچ ہو جاتا ہے۔ رسموں میں زندگی کو بھر لیا ہے کہ زندگی بھر مشکل میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت قرضوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ایسے سوچ اور مینٹالٹی رکھنے والوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے اور واقعی وہ کچھ نہیں کر پاتے حلال ذرائع سے۔ اللہ ان پر مصیبتیں، جو لوگ سود میں اور انٹرسٹ میں ڈیل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں بھیج دیتا ہے، یا تو بیماریوں کی شکل میں، یا بے برکتی، یا بے سکونی، اضطراب اور بے چینی کے روپ میں۔ حرام میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ حرام از ہارمفل، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ حرام اور ہارم میں نا ایک گرا دیں تو پھر وہی بن جاتا ہے۔ تو ہر حرام چیز ہمارے لیے کسی نہ کسی درجے پہ ہارمفل، نقصان دہ ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ حرام کیا نا اللہ نے۔ تو ایک اور مثال، اللہ نے میوزک کو، موسیقی کو حرام قرار دیا۔ سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 64 میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ آیت کنٹینیو ہوتی ہے، لیکن میں نے صرف آیت کا اول حصہ پڑھ کے سنایا تھا۔ اور مفسرین نے شیطان کی آواز کو میوزک کہا ہے تفسیروں میں۔ تو میوزیکل انسٹرومنٹس اور میوزک دونوں حرام ہیں، لیکن انسانی عقل کے مطابق جو شیطان سے متاثر ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں، میوزک از سو سودنگ، سو ریلیکسنگ۔ بچے بھی آپ نوٹ کریں، چھوٹے چھوٹے جو ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتے، وہ بھی اگر میوزک سن لیں یا میوزک کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائے تو جھومنے لگتے ہیں، ناچنے پھدکنے لگتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ میں اور آپ تو نہیں ناچتے پھرتے نا میوزک پہ، تو پھر یہ بچوں کو کون سجاتا ہے؟ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ پانچویں مثال، اللہ فرماتا ہے علم حاصل کرو، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اور شیطان کیا سجھاتا ہے دوسری طرف؟ دنیا کا علم اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتا، بلکہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اسی میں الجھ کر رہیں، لیکن جیسے ہی کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہے، تو بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، تم یہ کر ہی نہیں سکتے، اور تمہیں کیا ملے گا یہ پڑھ کر؟ جاؤ نا کچھ دوسرے کورسز کرو جس میں پیسہ ملے، کما سکو کچھ۔ یا پھر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہے گھر کے کاموں میں، اور بچوں کا کیا ہوگا، تم تو اتنے مصروف ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے آزمایا ہوگا، جیسے ہی قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا، یا کوئی لیکچر سننے لگیں، تو بچے ستانا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ، رونا دھونا، یا پھر شیطان ڈرا دیتا ہے کہ دیکھو تم قرآن پڑھ لکھ جاؤ گی نا تو تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ قرآن کلاس میں نہیں آتے، یا پھر چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا آتے آتے، اور بیچارے ہسبینڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہسبینڈ نہیں جانے دے رہے ہیں۔ ہر دوسری چیز منوا لیں گے ہسبینڈ سے، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے نا قرآن کی، تو پھر اس میں ہسبینڈ کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں فرما برداری شروع ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب موج مستیوں کو چھوڑنی پڑ جاتی ہے نا، تو اسلامی علم سیکھو ہی نہیں۔ اور کیا کرتا ہے، مطلب کیا کرواتا ہے شیطان اللہ کے حکموں کے خلاف؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مومن
عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ہر غیر مرد سے پردہ کرنا لازم ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، ٹیرس پہ جانا ہو، گلی نکڑ پہ کھڑے ہونا ہو، یا پھر گاڑی میں کہیں دور گھر سے باہر نکل کر جانا ہو۔ با پردہ ہو کر ہی نکلنا ہے ہر مرد کے سامنے، سوائے ان چند مردوں کے جن کو محرم کہتے ہیں اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی، انہی کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے اس حکم کی خلاف ورزی کیسے کراتا ہے؟ دھیرے دھیرے کپڑے اتروا کر سر سے پلو یا دوپٹہ ہٹوا دیا، ذرا کان کی یہ کہہ کر کہ ذرا کان کی بالیاں دکھا دو لوگوں کو، تھوڑا سا کانوں کے پیچھے ڈال دو نا دوپٹے کو۔ پھر اسی طرح گلے کا ہار نظر ہی نہیں آ رہا ہو تو دوپٹے میں چھپ گیا ہے، تو اب کیا ہوا، دوپٹہ اب کاندھوں پہ آ گیا۔ پھر اس نے بازو اور ٹانگوں کو ننگی کروا دی، پھر پیٹھ اور پیٹ کے حصے کو۔ اب تو بے شرمی کی حد ہو گئی، اتنی ٹائٹ فٹنگ اور سکن کلرڈ کپڑے اور ٹی شرٹس وغیرہ پہننے لگی ہیں لڑکیاں۔ بچوں کے کپڑے تو آپ کو سلیو لیس ہی ملیں گے دکانوں میں، سلیو والے ڈریسز جیسے بازار میں آتے ہی نہیں۔ اور بازار جو ہے وہ شیطان کا سب سے پسندیدہ اڈا ہے، یہاں ہر طرح کے گناہ کے کام کرواتا ہے وہ شیطان۔ جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یعنی ہر طرح کے گناہ کے کام اور غلط کام یہاں پر ہوتے ہیں بازاروں میں۔ اور عورتیں ہیں کہ طاق میں رہتی ہیں کہ کب دکانیں کھلیں اور کب میں سب سے پہلے سب کی جو سیل کی ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں نا وہ میں ہی خرید لوں۔ اگر شاپنگ نہیں بھی کرنی تو مالز میں ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں تو آن لائن شاپنگ، جس میں بھی فریب اور دھوکے ہوتے رہتے ہیں۔ ضرورت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، بس گئے اپنا کام ختم کیا اور آ گئے بس۔ زیادہ وقت گزارنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ شیطان کا علاقہ ہوتا ہے۔ یہ سارے منع کردہ ناجائز کام تھے، اللہ کے حکم کے خلاف، بالکل اس کا اپوزٹ کرنا۔ لیکن کچھ اور کام ہیں جن میں ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ مثلاً بیماری میں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، صحت یاب وہ کرتا ہے، لیکن لوگ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کو ہی نا، ڈاکٹر کو یا پھر ہاسپٹل کو یا پھر دوائی پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کو کم ہی ایکنالج کرتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جن کی تم تعریفیں کرتے ہو، اہمیت دیتے ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں اور نہ نقصان، جب تک اس میں اللہ کا اذن یا حکم نہ ہو۔ جس نے دینا ہے اس کی تو قدردانی نہیں کرتے اور دوسروں کو خوش کرتے پھرتے ہیں۔ اپنا کوئی بگڑا ہوا کام اگر کوئی کرا دے، کوئی ایڈمیشن دلا دے یا کوئی نوکری دلا دے یا کسی مشکل سچویشن میں کسی کیس سے نکلوا دے، تو ہم ان کے احسان مند بن جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے، جو انسان بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، اور یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے ابھی کہا۔ لیکن انسان اس حد تک کہ اللہ ہی بھول جائے اس کو اور کسی دوسرے کو مشکل کشا مان لے، یہ نہیں جائز۔ اور سب سے بڑا شرک یہ بھی ایک مثال ہے، اور شرک کروانا جو ہے شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کو معاف نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اگر شرک کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے دعائیں مانگنا، فریاد رس سمجھنا، حاجت رواں سمجھنا، اس میں تو اللہ کی صریح نافرمانی، اللہ کی صریح ناقدری اور ناشکری ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اسی بات پہ اللہ اس آیت میں ناراض ہے کہ خالق میں، ضروریات کو پورا کرنے والا میں، مشکلات سے نکالنے والا بھی میں، لیکن اطاعت اور عبادت دوسروں کی کیسے کر لیتے ہو تم انسان؟ دعا کرنا، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اس سے دعا نہیں مانگتا۔ لوگوں سے آپ کچھ بھی مانگو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں،
بیزاری دکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، جب اسے مانگا جائے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا کہ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے، ہمیشہ سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی وہ سنتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار یعنی دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا تو اس کے لیے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا اس کے بدلے میں، تو وہ کیا ہے؟ لہٰذا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ کیا کریں؟ اللہ کی وہ بھی سنیں اور مان جائیں، لبیک کہیں اللہ کے حکم پر، اور تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ سورۃ الکہف کی آیت 51 وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی مدد کی، سپورٹ کی۔ اللہ نے تنہا ہی سب کچھ بنایا، سنوارا اور سنبھالے ہوئے ہے، اس کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کا نفع نقصان، آغاز اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ اس کی جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے ہر چیز، ہر شے پر، یا اس کی باتوں میں آنا چاہیے جو خود بے اختیار ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، نہ نفع نہ نقصان کرا سکتا ہے سوائے وسوسوں کے۔ تو کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے، نہ اللہ کے حکموں میں، فرما برداری میں، اور نہ دوسروں کو خوش کرنے میں، ان کی تعریفیں کرنے میں یا پھر راضی کرنے میں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی شراکت دار نہیں، اور نہ کوئی مددگار ہے اس کا کائنات کو سنبھالنے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف پناہ لے، دوسرے کی بات زیادہ قبول کرے، مان لے، تابع فرمان ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، نافرمانی کرے، تو وہ ایک طرح سے شرک ہے، شرک فی الحکم۔ اور دوسری طرح کا شرک جو ہے وہ ریاکاری، شرک اصغر، نمازیں قرآن پڑھنا تاکہ لوگوں کو امپریس کیا جائے، امپریس ہو جائیں، یہ بھی شرک ہے، اللہ کے بجائے مخلوق کو خوش کرنے میں۔ خلاصہ کیا ملا؟ سبق کیا سیکھا؟ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ There is no obedience to the creation and disobedience to Allah۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہر وہ قوت، ہر وہ بندہ جو آپ کو دین سے روکے، اللہ کے خلاف کام کرنے پر ابھارے، چاہے وہ شیطان جیسا دشمن ہو یا دوستوں کی شکل میں انسان، چاہے وہ لبرلزم اور فریڈم کے نام پر بہکائیں، یا ماڈرنزم، یا پھر آؤٹ ڈیٹڈ کہہ کر نیرو مائنڈڈنس کے نام پہ، ہم نے ان کی نہیں سننی۔ وہی کرنا ہے جو خالق کے کائنات نے حکم دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔